بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سلیم کی بے وقوفی پر میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ گہری نیند سوئے ایک شخص کو جگانے کی کوشش میں مصروف تھا اور لمبے لمبے ڈائلاگ بول رہا تھا، جیسے سونے والا وہ سب سن اور سمجھ رہا ہو۔ چند ثانیوں بعد میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ راہداری میں موجود تھا۔ اس کے چہرے سے بدحواسی متراشا تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنی ریسٹ واچ میرے سامنے کر دی۔ 9:30 بج چکے ہیں۔ میرے ساتھ ایلیزا بھی تمہارے انتظار میں بھوکی بیٹھی ہے۔ کب ناشتہ کرو گے؟ ناشتہ صرف ایک بہانہ تھا۔ اس کے ذہن پر اس کا اپنا مسئلہ سوار تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ مجھے کراچی سے رابطہ کرنے پر مجبور کرتا، مگر میں نے اسے آنکھ مار کر کہا تم طے خانے میں پہنچ کر ناشتہ منگواؤ، میں 5 منٹ میں تیار ہو کر وہاں آتا ہوں۔ رات کی بسیار نوشی کی وجہ سے اس کے پپوٹے متبرم تھے۔ چگی داڑھی سے جھانکتے ہوئے رخساروں پر ہلکی سی سرخی امڑ آئی تھی۔ اس کے سوا وہ میں نوشی کے اثرات سے آزاد نظر آ رہا تھا۔ جلدی اتر آنا، کراچی ہم سے 4 گھنٹے آگے ہے۔ وہاں بات کرنے میں دیر کی تو آج کا دن ضائع ہو جائے گا، کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ وہ اس قدر چھچورا تھا کہ واپس جاتے جاتے بھی دل کی بات کو زبان پر آنے سے نہ روک سکا۔ اس کا بس چلتا تو وہ مجھے اسی حلیے میں لے جا کر فون کے پاس کھڑا کر دیتا۔ اسے روانہ کرنے کے بعد میں اپنا تولیہ اور صابن لے کر نچلی لینڈنگ پر بنے ہوئے غسل خانے میں جا گھسا، جو کمرے کی طرح خاصا تنگ تھا، مگر وہاں شاور اور پردے میں گرے ہوئے باتھ ٹب سمیت ہر سہولت میسر تھی۔ برابر کے دونوں باتھ روم زیر استعمال تھے۔ غسل خانہ سلیم کی پیشگوئی کے مطابق خالی تھا۔ ریلنگ پر سمٹا ہوا پردہ پھیلا کر میں نے گرم شاور کھولا تو پانی کی آواز کے ساتھ ہی برابر کے کسی باتھ روم میں موجود کسی خاتون نے دھیمی آواز میں گنگنانا شروع کر دیا۔ شائستہ لوگ ایسی مصروفیات سے عموماً بے آواز گزر جاتے ہیں، لیکن وہاں مبارزت طلبی کے سے تیور تھے۔ ہم سہو تو سامنے آئے۔ میں غسل کر رہا تھا اور جواب غزل کے طور پر کوئی بھی کارروائی کر سکتا تھا، جس کے لیے چھت سے نیچی مشترکہ دیواریں دعوت انگیز تھی، مگر وہ مقام ایسی سرگرمیوں کے لیے موزوں نہیں تھا۔ اس خاتون کی بدذوقی پر کڑتا ہوا میں نیم گرم پانی کی تیز دھاروں سے لطف اندوز ہوتا رہا اور مجھے پتہ بھی نہ چل سکا کہ سروں کی ملکہ نے اپنے مرغوب ٹھکانے کو خیر بات کہہ دیا۔ لباس تبدیل کر کے میں جلدی نیچے پہنچا تو دیر ہو جانے کے باوجود وسیع تہہ خانے کی بیشتر میزیں رنگ رنگ کے لوگوں سے آباد تھیں۔ سیر و تفریح کے دنوں میں بھی آدمی کو صبح سویرے اٹھنا پڑے تو گھر اور دفتر کا تصور کر کے طبیعت میں قدر پیدا ہوتا ہے، جو سارے موڈ کو غارت کر دیتا ہے۔ دیر سے آنے والے صحیح معنوں میں سیاح تھے اور اس رمز سے واقف تھے۔ کراچی کب فون کرو گے؟ میرے بیٹھتے ہی سلیم نے پھر اپنا سوال داغ دیا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ آؤ پہلے فون کر لیتے ہیں، ناشتہ بعد میں ہوتا رہے گا۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر سلیم کے ساتھ ایلیزا بھی بری طرح بکھلا گئی۔ اردو اس کے پلے نہیں پڑی تھی۔ وہ ہونکوں کی طرح ہم دونوں کو باری باری دیکھے جا رہی تھی۔ تم برا مان گئے؟ سلیم خفت امیز ہنسی کے ساتھ مجھے دوبارہ بٹھاتے ہوئے بولا۔ میرا مطلب تھا کہ میرا کام یاد رکھنا، فون تو 10-15 منٹ بعد بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اتنی دیر بعد ناشتہ نہیں ملے گا۔ وہ انتہائی ڈھیٹ اور خود غرض شخص تھا۔ میرے بھڑکنے کے باوجود اس نے 10-15 منٹ کا ذکر کر کے مجھے دی جانے والی مہلت کا تعین کر دیا تھا۔ میں نے از خود اسے کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے 2 ابلے ہوئے انڈوں، ڈبل روٹی کے سنکے ہوئے پارچوں، مکھن اور چائے پر مشتمل سرکاری یعنی ہوٹل کے کرائے میں شامل ناشتے سے شغل کرتے ہوئے دیکھا کہ رات والی لڑکی اپنے کپڑوں پر سفید ایپرن باندھے یوں میزوں کے درمیان دوڑتی پھر رہی تھی جیسے اس کی پتلی پتلی ٹانگوں میں بجلی سی بھری ہوئی ہو۔ پیالیوں میں گرم گرم چائے اور کافی انڈیلتی ہوئی وہ ہماری میز پر آئی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں چائے اور کافی سے بھرے ہوئے 2 جگ تھے۔ پرجوش ہیلو کے ساتھ اس نے مجھے آگاہ کیا کہ میری کال کا بل 62 پاؤنڈ بنا تھا، جو مجھے ناشتے کے بعد ادا کرنا تھا۔ وہ گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی، اس لیے لڑکی کے جانے کے بعد ایلیزا نے حیرت سے پوچھا اتنی لمبی اور مہنگی فون کال تم نے کس خوش نصیب لڑکی کو کی تھی؟ لڑکی نہیں، وہ خوددار مونچھوں والا ایک مرد تھا۔ میں نے سلیم پر ملامت امیز نظریں ڈالتے ہوئے جواب دیا، اور کام تمہارے بوائے فرینڈ کا تھا؟ یہ بھی چھوڑو۔ سلیم نے میری بات درمیان سے ہی اچک لی۔ اسے کیوں ساری بات بتا رہے ہو؟ کیا تم نے رات کو ہی کراچی بات کر لی تھی؟ یہ فکرے اس نے اردو میں ادا کیے تھے۔ شراب پی کر تم تو کسی مگر مچھ کی طرح
طرح پھیل گئے تھے، مگر مجھے اپنے وعدے کا پاس تھا۔ تمہارے کام کے لیے مجھے اپنی رات کاری کرنی پڑی، کیونکہ میرا دوست صبح 7 بجے گھر سے دفتر کے لیے نکل جاتا ہے۔ کمال ہے، پاکستان میں بعض بڑے افسر اب بھی اتنے فرد شناس ہیں۔ اس نے تعجب سے کہا، رقم سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بات لمبی ہوئی ہوگی، یہ بتاؤ کہ نتیجہ کیا رہا؟ وہ فرد شناس ہی نہیں، ایماندار بھی ہے۔ وہ مان ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی ملازم اپنے مالک کی مرضی کے بغیر کاروباری دھاندلی یا بے ایمانی کر سکتا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھایا کہ اپنے بیرون ملک مصروفیات کی وجہ سے تم اپنے مینیجر کو اختیارات دینے پر مجبور ہوئے، اور اس نے بالا ہی بالا گل کھلانے شروع کر دیے۔ واہ! سلیم بے اختیار بول پڑا، تم بہت دور کی کوڑی لائے۔ یہ جملے میں اپنے بیان میں بھی ڈال دوں گا، تم نے ضرور اسے قائل کر لیا ہوگا۔ وہ میری فراہم کی ہوئی معلومات کی بنیاد پر اپنی سی کوشش کرے گا، اوپر سے کوئی دباؤ نہ ہوا تو سیل کھلوانے میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ بات ہاتھوں سے نکل گئی تو اللہ کی مرضی، ایسی صورت میں بھی چلان اس طرح بنے گا کہ کورٹ سے تمہارے حق میں فیصلہ مل جائے۔ سلیم کا چہرہ لٹک گیا، یہ تو کوئی پکی بات نہ ہوئی۔ وہ بہانہ کر دے گا کہ بات اوپر جا چکی تھی۔ میں اسے جانتا ہوں، وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ 2-3 دن میں نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ آج کچھ نہیں ہو سکے گا۔ سلیم کی مایوسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور میں خود بھی اسے کوئی واضح یقین دہانی کرانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے ٹریپ کرنے کا وہی فول پروف طریقہ تھا۔ آج کا اس نے ذکر نہیں کیا۔ میں نے چائے کی پیالی سے آخری گھونٹ لے کر کہا، کام بن گیا تو رقم کتنی خرچ ہوگی؟ اس نے ڈھیلی ڈالی آواز میں پوچھا۔ فون کے 62 پاؤنڈ کے سوا 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا۔ اس میں سے 50 پاؤنڈ میں پیشگی ادا کر چکا ہوں، 12 پاؤنڈ کا قرضہ باقی ہے۔ یہ پوری رقم میں دے دوں گا۔ باقی مجھے تمہاری باتوں سے نا امیدی جھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گہرے تعلقات ہوں تو آدمی 2 منٹ میں اپنی بات منوا لیتا ہے۔ تم نے نہ جانے کتنی دیر تک اس سے مغزنی کی ہوگی۔ میں نے اپنے ترکش کا ہر تیر چلا لیا۔ اب بات تمہارے نصیب کی ہے۔ میری پوری رات کالی ہوئی، اس وقت تم نے میری نیند خراب کی۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ باہر سے میرے لیے 2-3 اخبارات لاؤ، کمرے سے جھوٹے برتن اٹھواؤ اور کمرہ صاف کرو تاکہ میں اپنی نیند پوری کر سکوں۔ اخبار میں لے آؤں گا، اس نے فرما برداری سے کہا۔ اوپر جاؤ گے تو ہاؤس میٹ کمرہ صاف کر چکی ہوگی۔ میں نے اسے پہلے ہی ہدایت کر دی تھی، جب تمہیں سونا ہے تو تم 2-3 اخباروں کا کیا کرو گے؟ یہاں کے اخبار بہت موٹے ہوتے ہیں۔ میں خواب میں بھی اخبار بینی کرنے کا عادی ہوں۔ لانا ہو تو 3 لانا، ورنہ میں خود چلا جاتا ہوں۔ لے آؤں گا، اس نے جلدی سے کہا۔ تم تو ذرا سی بات پر بگڑ جاتے ہو۔ وال کلاک کی سوئیاں 10 پر پہنچتے ہی ڈائننگ ہال میں ایک بزر بجنے لگا اور لوگ کرسیاں چھوڑ کر اٹھنے لگے۔ ناشتے کے وقت کے خاتمے کا وہ اعلان سب کے لیے قابل فہم ثابت ہوا تھا۔ سلیم نے کچن کی کھڑکی پر جا کر رات والی لڑکی کو فون کال کی بقیہ رقم ادا کی۔ اوپر پہنچے تو ہوٹل کی مالکہ مسز رینالڈ بنفسِ نفیس استقبالیہ میز پر موجود تھی۔ سلیم نے خوش آمدانہ انداز میں کھیسے نکال کر بہت گرم جوشی سے اس سے دعا سلام کی، پھر میرا تعارف کرایا۔ رسمی مزاج پرسی کے بعد مسز رینالڈ نے فون رجسٹر دیکھ کر سلیم کو بتایا کہ 10 منٹ پہلے اس کے لیے پاکستان سے فون آیا تھا۔ پیغام دیا گیا تھا کہ وہ اپنے گھر بات کر لے۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے دل کی دھڑکنیں اچانک تیز ہو گئیں۔ سلیم نے میری طرف دیکھتے ہوئے تجسس آمیز لہجے میں کہا، میں کیا بتا سکتا ہوں؟ میں نے شانے اچکا کے بے پرواہی سے کہا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے یہاں جڑواں بچوں کی ولادت ہوئی ہو۔ یہ تو تم ہی جان سکتے ہو کہ اپنی بیوی کو کس حال میں چھوڑ کر آئے تھے۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے اس کا منہ بن گیا۔ آج تم ہر بات کا ٹیڑھا جواب دے رہے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ رات کی بے خوابی نے تمہیں چڑچڑا کر دیا ہے۔ میرے لیے اخبار لانے کے بعد کراچی فون کر کے یہی سوال کرو گے تو تمہیں درست جواب مل سکے گا۔ اخبار وہ بڑبڑاتا ہوا ایلیزا کی طرف پلٹا۔ ذرا دوڑ کر کسی بک اسٹال سے 2-3 اخبار لے آؤ۔ میں گھر فون کیے لیتا ہوں۔ بعض لوگوں کو اخبار کے بغیر قبض ہو جاتا ہے۔ اسلم کا ناشتہ ہضم نہیں ہوگا۔ اوکے، وہ ہنس کر ایک ادا سے بولی، آج تم دونوں کافی دیر سے لڑ رہے ہو، یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا پرس جلاتی ہوئی دروازے کی طرف چل دی۔ ہوٹل کی مالکہ خود میز پر موجود تھی، اس لیے فون کا ڈائل کھلا ہوا تھا۔ سلیم نے مسز رینالڈ کی اجازت سے انسٹرومنٹ سنبھالا تو میں دانستہ ٹہلتا ہوا ان دیوار گیر تصاویر کی طرف چلا گیا جو زینوں کے ساتھ والی دیوار پر آویزاں تھی۔ ابھی میں دوسری ہی تصویر دیکھ رہا تھا کہ اسلم تقریباً دوڑتا ہوا آیا اور سامنے آ کر والہانہ انداز میں میرے پیٹ سے لپٹ گیا۔ اس کا قد مجھ سے کافی چھوٹا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ مبارک ہو یار، تمہارا دوست بہت گہرا نکلا، وہ چڑھے ہوئے سانسوں میں وفور مسرت سے کہہ رہا تھا۔ اس نے تمہیں کوئی امید دلائے بغیر ایسا کرتب دکھایا ہے کہ میرے دفتر کی سیل کھل چکی ہے۔ میرے چچا
چچا نے یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ تم نے ایسا کام کیا ہے کہ میں زندگی بھر تمہارا غلام رہوں گا۔ اس کے سانسوں کا زیرو بم اور دل کی دھڑکن تیز دھڑکنے اپنے وجود پر محسوس کر رہا تھا۔ پھر آخری فکرے پر جذبات کی شدت سے اس کی آواز بڑھانے لگی تو میں نے اسے خود سے الگ کر دیا۔ وہ ایک بے وفا اور بد نصیب انسان تھا جو خوش بختی کے تعاقب میں موت کے چنگل کی طرف بڑھنے والا تھا۔ اسے جس سرزمین نے عزت و دولت کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا تھا، وہ اسی سے بے وفائی کا مرتکب ہو کر مدن موہن جیسے میٹھے دشمن کا آلہ کار بنا ہوا تھا۔ اپنی دانش میں اس نے میری ہمدردیاں جیت کر اپنی کھوٹی ہوتی ہوئی راہ سیدھی کر لی تھی۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں اسے اسی بھیانک جال کی طرف واپس دھکیل رہا تھا جس کی دہشت سے فرار ہو کر وہ لندن پہنچا تھا۔ وہ اپنے ملک کا دشمن تھا تو میں اس کے لہو کا پیاسا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں زیادہ دیر تک اسے اپنی آغوش میں لے کر اسے وہ محبت اور شفقت فراہم کرتا جس کا وہ سرے سے حقداری نہیں تھا۔ میں ابھی جا رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی میں وہ اپنے قلبی رکت پر قابو پا کر مسکراتے ہوئے بولا، یہ بڑی خوشخبری سن کر اب لندن اور اس کی رنگینیوں سے میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے۔ ابھی جا رہے ہو تو کیا جہاز چارٹر کر کے جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے احتجاجیہ لہجے میں پوچھا۔ اس ٹکٹ پر سیٹ نہ ملی تو میں یہاں سے دوسرا ٹکٹ خرید لوں گا۔ میں آج یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ میرا اس طرف آنا جانا لگا رہتا ہے، ٹکٹ استعمال ہو جائے گا۔ اپنے ہولناک مستقبل سے بے خبر وہ شخص مہینوں بعد کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ میں نے اسے ٹٹولنے کی نیت سے پوچھا، یہاں سے جاتے ہی تم ان کاغذات اور نقشوں کو طلب کر دو گے؟ اللہ کے کرم اور تمہاری مہربانی سے مجھے یہ موقع مل گیا ہے تو میں اسے ضائع نہیں کروں گا۔ پہلی فرصت میں اس پلندے کو پلاسٹک کے تھیلوں میں ڈال کر کسی محفوظ جگہ پر دفن کر دوں گا۔ میرے سوا کسی کو اس راز کا علم نہیں ہوگا۔ بس ایک بار وہ پلندہ میرے ہاتھ آنا چاہیے۔ اسے دفن کر کے تم کیا کرو گے؟ میں نے اپنی شدید حیرت کو دباتے ہوئے پوچھا۔ اگر مدن موہن لوٹ آیا اور اس نے ان کا مطالبہ کیا تو میں اس کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا۔ اس نے جذبات کی روانی اور خوشی کی فراوانی میں اپنا دل میرے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ وہ انکشاف سن کر مجھے شدید دھچکا لگا۔ میں نے حقارت سے پوچھا، اس کے سیاہ کرتوتوں سے واقف ہو جانے کے بعد بھی تم اس کے ہاتھوں میں کھیلتے رہو گے؟ تم نہیں جانتے۔ وہ میرا بازو دباتے ہوئے گیا۔ مدن موہن جیسے لوگ پکے بلیک میلر ہوتے ہیں۔ اب میں غور کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں اسے بہت کچھ سونپ چکا ہوں۔ میری دعا ہے کہ وہ کہیں مر کھپ گیا ہو۔ وہ لوٹ آیا تو مجھے اس کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ میں نے کاغذات اور نقشے دینے سے انکار کیا تو وہ میرے سارے کاموں کا راز فاش کر کے مجھے رسوا اور برباد کر دے گا۔ اپنی ذات کے لیے تمہاری یہ سوچ شاید درد سر ہو۔ تم نے یہ سوچا ہے کہ یہ کاغذات مدن موہن تک پہنچنے سے ملک کو کس قدر نقصان پہنچ سکتا ہے؟ میں نے اس سے گورتے ہوئے کہا، نقصان ضرور پہنچے گا مگر اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ہمارے لیڈر اور حکمران عشروں سے اس ملک کو لوٹتے چلے آئے ہیں اور ملک کا کچھ نہیں بگڑا تو تھوڑے سے کاغذ ادھر ادھر ہونے سے کیا بگڑ جائے گا؟ میری مجبوری بھی تو دیکھو، میں اپنی بقا کی لڑائی لڑوں یا ملک کے لیے برباد ہو جاؤں؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم اپنی ذات کے خول میں سمٹے ہوئے ہو، اس لیے تمہاری یہ سوچ درست ہے۔ ملک چلے یا نہ چلے، تمہارا کاروبار چلنا چاہیے۔ خدا تمہیں خوش رکھے۔ وہ میری زہریلی تائید کی روح کو سمجھے بغیر دعائیہ انداز میں بولا، ہر سمجھدار آدمی کی سوچ یہی ہوتی ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ مدن موہن اب واپس نہ آئے۔ اگر وہ لوٹ ہی آیا تو مجھے زندہ رہنے اور عزت بچانے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ اس کی نئی کلا بازی پر میرا خون کھول رہا تھا۔ جب وہ مصیبت میں گرفتار تھا تو مدن موہن پر لعنت بھیج کر پہلی فرصت میں ان کاغذات کو طلب کرنے کا ارادہ ظاہر کر رہا تھا، لیکن گردن سے پھندا نکلتے ہی اس نے اگر اور مگر کا سہارا لے کر ایک نئی منصوبہ بندی شروع کر دی تھی۔ سخت اشتعال کے باوجود میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کے سامنے تلخ نوائی اور برہمی کے اظہار کی صورت میں وہ میری طرف سے چکنا ہو جاتا۔ وہ یہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ میں ملک کے خیر خواہوں میں سے ہوں، اس لیے آگے چل کر اس کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر دوں گا اور اسی ایک نقطے سے میرے اور اس کے درمیان کشیدگی کا آغاز ہو جاتا۔ اس وقت برداشت اور تحمل کے نتیجے میں اس کے اعترافات اور عزائم خود بخود میرے سامنے چلے آ رہے تھے۔ یہ اس کے خلاف مکمل فرد جرم تھی جس کی تصدیق کے لیے مزید کسی شہادت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کمرے میں پہنچ کر سلیم نے مجھے ٹوک ہی دیا، کیا بات ہے؟ بولتے بولتے تم اچانک خاموش ہو گئے۔ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے؟ تمہاری باتیں چشم کشا اور حقیقت سے بہت قریب ہیں۔ میں نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر گاڑ کر کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ میں آج تک اپنی غلط سوچ کی وجہ سے خسارے ہی
خسارے میں رہا ہوں۔ میرا راستہ تمہاری طرح صاف اور واضح ہوتا تو آج میں کہیں اور ہوتا۔ تمہارے بارے میں میری بھی یہی رائے ہے۔ اس نے پورے خلوص سے کہا، تم نے میرے بارے میں جس وقت اپنے دوست کو فون کیا میں اپنے کمرے میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میں نے کھل کر تمہیں بتا دیا تھا کہ اس چکر سے نکلنے کے لیے میں منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں۔ ساکھ اور زندگی برقرار رہے تو آدمی 10 بار بھی لاکھوں کما کر گنوا سکتا ہے۔ تم سے میری پرانی دوستی نہیں ہے۔ تم بہت آسانی کے ساتھ مجھے یقین دلا سکتے تھے کہ اس کام کے لیے تمہارے دوست 10-5 لاکھ مانگ رہا ہے، لیکن تم اتنے سادہ لو ہو کہ تم نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ پوری بات جو کہ تم مجھے بتا دی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر مجھے اس کا کوئی قلق نہیں ہے۔ جب میں تمہارے سمجھائے ہوئے راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لوں گا تو ایسا کوئی موقع ضائع نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اب بھی تذبذب میں مبتلا ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ چند فکرے کسی آدمی کی فطرت نہیں بدل سکتے۔ یہ تبدیلی ذرا دیر سے رونما ہوتی ہے۔ اس وقت تم نے مجھے گہری نیند سے چونکایا ہے۔ میرے اندر کشمکش شروع ہو چکی ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ میرا آخری فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ میرا فیصلہ جو بھی ہو، اس پر تمہارے نظریات کی گہری چھاپ ہوگی۔ وہ خوش ہو گیا۔ اس نے اپنی جیب سے اپنی فرم کا وزٹنگ کارڈ نکال کر میری طرف بڑھا دیا اور کہا، یہ رکھ لو، کراچی لوٹو تو مجھ سے ضرور ملنا۔ تم نے موقع گنوا دیا ہے، مگر میری طرف سے تم ایک بڑے انعام کے حقدار ہو چکے ہو۔ میں تمہارے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا، لیکن تمہاری خدمت میں ایک حقیر نذرانہ ضرور پیش کروں گا۔ فرم وغیرہ کا وہ مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ میں نے سرسری نظر ڈال کر کارڈ جیب میں رکھ لیا۔ میری واپسی سے بہت پہلے مکمل تباہی سے دوچار ہونا اس فرم اور اس کے مالک کا اٹل مقدر بن چکا تھا۔ ایلیزا اخبار لے کر آئی تو خاصی سراسیمہ تھی۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک ہی اخبار تھا جو اس نے میرے سامنے ڈال دیا اور بولی، کل ایشیائیوں کے علاقے میں دوہرے قتل کی ایک واردات ہوئی ہے۔ اسٹال خالی ہو چکے ہیں، مجھے بس یہی ایک اخبار ملا ہے۔ قتل و خون روز ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، اخباروں میں خوشگوار خبریں اور اچھی تصویریں بھی ہوتی ہیں، انہیں دیکھ کر دل خوش ہو کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اخبار کے پہلے صفحے پر نگاہ ڈالی تو 4 کالم کی ذیلی سرخی کے ساتھ ساتھ آل میں ایک مشتبہ جوڑے کے پراسرار قتل کی خبر نمایاں تھی۔ میں نے اس خبر کو اہمیت دیے بغیر صفحے کا نچلا حصہ دیکھا تو وہ بھی اسی قتل کے بارے میں چھوٹی چھوٹی خبروں اور قیاس آرائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ویرا کے قول کے مطابق اس واردات نے اخبارات میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ میں نے پاکستان میں بھی اخبار پڑھنا چھوڑ دیا ہے، سلیم نے فخریہ لہجے میں بتایا۔ اشتہاروں سے بچنے والی جگہ میں وہی خبریں اچھالی جاتی ہیں جو خوف و ہراس، دہشت اور سنسنی پھیلا سکیں۔ اخبار آ ہی گیا ہے تو اب تم دونوں اسے چاٹو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے آنکھ مار کر اردو میں بولا، میری طرف سے یہ لڑکی پہلا تحفہ ہے۔ میں سیٹ کنفرم کرانے جا رہا ہوں، آج نہیں تو کل تک میں یہ شہر چھوڑ دوں گا۔ پھر وہ ایلیزا سے مخاطب ہو گیا، میں تمہیں بتا ہی چکا ہوں کہ اسلم خان میرا دوست اور محسن ہے، تمہیں اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا ہے۔ کراچی میں کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے جلد از جلد لندن سے واپس جانا ہوگا۔ وہ ایلیزا کے دانے سے ایک بے ساختہ آواز برآمد ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ اب آگے کے سفر میں میرے ساتھ نہیں ہوگے۔ اسلم خان کو تم مجھ سے بہتر رفیق پاؤ گی۔ سلیم نے ایلیزا کے ساتھ نشانے پر ہلکی سی تھپکی دی اور پھر تیزی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ تم رات بھر کے جاگے ہوئے ہو، سونا چاہو تو میں ذرا شہر کا چکر لگا لوں گی، ایلیزا نے موقع کی مناسبت سے کہا۔ وہ چہرے سے ہی ذہین اور معاملہ فہم معلوم ہوتی تھی۔ تم گھوم پھر آؤ، میں تمہاری تفریح میں مخل نہیں ہونا چاہتا، میں نے مسکرا کر کہا۔ میرا مفہوم سمجھ کر وہ اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی میں چھلانگ مار کر بستر سے اترا، دروازہ اندر سے بلٹ کیا اور پھر اخبار لے کر بیٹھ گیا۔ دوہرے قتل کی تفصیلی خبریں پڑھنے سے پہلے میرا ارادہ متعلقہ خبروں کی سرخیاں دیکھنے کا تھا۔ ورق پلٹ کر میں نے شہری صفحہ کھول لیا۔ وہ صفحہ سامنے آتے ہی حاشیہ میں چھپی ہوئی ایک خبر پر میری نظر گڑ کر رہ گئی، ٹیکسی ڈرائیور جو قاتل کو جانتا ہے، یہ اس خبر کی سرخی تھی۔ میں نے خبر پڑھنی شروع ہی کی تھی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں اخبار چھوڑ کر بند دروازے کو گھورنے لگا۔ سلیم، اکبر خان اور ایلیزا کے بعد وہاں کون آ سکتا تھا؟ تردد کی وجہ سے مجھے جواب دینے میں کچھ تاخیر ہوئی تو بے تابی سے دروازہ پیٹ ڈالا گیا۔ میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بستر سے اترا اور بلٹ گرا کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی ہوٹل کی ادھیڑ عمر مالکہ کا بھاری وجود میری نظروں میں آ گیا۔ اس وقت مسز رینالڈے کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور وہ بری طرح بدحواس نظر آ رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے غیر ارادی بلکہ مشینی انداز میں قدم بڑھایا کہ اپنا ایک پیر یوں چوکھٹ سے اندر رکھ دیا کہ میں اسے دھکیلے بغیر دروازہ بند نہیں کر سکتا تھا۔ مسز
رینالڈ کیا بات ہے، تم بہت خوفزدہ ہو، کیا ہوٹل میں کوئی قتل ہو گیا ہے؟ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں نے اس پر اضطراری سوالات داغ دیے۔ یہ قتل سے بڑی واردات ثابت ہو سکتی ہے۔ اس نے سنبھالا لے کر تھوک نکلا اور پھر اپنی حیران و پریشان نظریں میرے چہرے پر گاڑ کر بولی، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ تم سلیم اکبر خان نہیں بلکہ اس کے دوست ہو، اور میرے ریکارڈ کے مطابق یہ کمرہ سلیم کے نام پر ہی بک ہے۔ میری التجا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تم خاموشی سے کہیں کھسک جاؤ۔ اس وقت تمہاری یہاں موجودگی میرے ہوٹل کے کاروبار اور نیک نامی کے لیے ایک دائمی عذاب بن جائے گی۔ وہ تھوڑی دیر میں یہاں بھی آ جائیں گے۔ اس کی مبہم لیکن خوف آور باتیں سن کر میری کھوپڑی چکرا کر رہ گئی۔ تم کن لوگوں کا ذکر کر رہی ہو؟ کھل کر بتا دو کہ ہوا کیا ہے؟ میں نے اضطراری انداز میں اس کے دونوں شانے پکڑ کر تیز سرگوشیانہ لہجے میں پوچھا۔ اس کی ادھوری اور غیر واضح باتوں نے یکایک میرے بلڈ پریشر میں اضافہ کر دیا تھا۔ میری گرفت پر وہ گھبرا گئی اور تقریباً ہکلاتے ہوئے بولی، ساؤتھ آل میں انڈین ڈپلومیٹس کے دوہرے قتل کے سلسلے میں شہر کے سارے ہوٹلوں کا ریکارڈ چھانا جا رہا ہے۔ 2 سراغر یہاں بھی آئے ہوئے ہیں۔ تمہارا قصہ ان کے علم میں آ گیا تو میرا ہوٹل چلانے کا لائسنس ایک لمبی مدت کے لیے منسوخ ہو جائے گا۔ ہوٹل میں ٹھہرنے والے ہر گاہک کے صحیح کوائف کا رجسٹر میں اندراج کرنا میری ذمہ داری ہے۔ پتہ نہیں میں نے کس جونک میں اس پر دھیان نہیں دیا اور یہ کمرہ سلیم اکبر خان کے نام پر ہی بک کر دیا۔ مائی اولڈ بیبی، میں نے اس کا بازو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اگر صرف اتنی سی بات ہے تو تم فکر مت کرو۔ اچھا ہوا کہ تم نے زینے طے کر کے تھوڑی سی ورزش کر لی۔ وہ یہاں آئے تو میں ان سے سلیم اکبر خان کی حیثیت سے اپنا تعارف کراؤں گا۔ نہیں، وہ گھبرا کے بولی، ایسی حماقت بھول کر بھی نہ کرنا۔ تم دعویٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہو، اسے ثابت کیسے کرو گے؟ انہوں نے تمہارا پاسپورٹ طلب کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ تم دروغ گوئی کے جرم میں اور میں مجرمانہ سازش کے الزام میں ڈالی جاؤں گی۔ بس تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ یہ لندن ہے، یہاں قانون کبھی کسی کی نجی زندگی میں مداخلت نہیں کرتا، لیکن جب کسی بھی وقت وجہ سے قانون حرکت میں آتا ہے تو سمجھ لو کہ اپنی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو بے رحمی سے رونتا ہوا ہدف تک پہنچ کر ہی دم لیتا ہے۔ پہلی خطاب مجھ سے سرزد ہوئی ہے، تمہاری کوئی حماقت مجھے ساکھ اور خوشحالی سے محروم کر دے گی۔ اس کی باتیں صاف اور سیدھی تھیں۔ اس کی زبان سے 2 سراغر سانوں کی آمد کا ذکر سنتے ہی میرے معدے میں گرہیں سی پڑنے لگی تھی۔ میں نے راستہ چھوڑ دیا، شاید وہ خود بھی راہداری میں بے آرامی محسوس کر رہی تھی۔ گنجائش ملتے ہی میرے کمرے میں آ گئی۔ میرے ذہن کا کمپیوٹر خطرے سونگتے ہی چل پڑا تھا۔ میں نے مسز رینالڈ سے پوچھا، اگر وہ رسمی خانہ پوری کے بجائے تفتیش کے لیے یہاں آئے ہیں تو انہوں نے آتے ہی تمہارے کی بورڈ سے یہ نوٹ کر لیا ہوگا کہ اس وقت کن کن کمروں میں مہمان موجود ہیں۔ پھر تم میری غیر موجودگی کا کیا جواز دو گی؟ خدا کے لیے تم بھاگ جاؤ، وہ ایک معمولی مسئلہ ہوگا۔ میں ان دونوں افسروں سے معذرت کر لوں گی کہ میں اس کمرے کی چابی کی بورڈ پر لٹکانے کی بجائے دراز میں رکھ کر بھول گئی تھی۔ یہ ایک معمول کا بہانہ ہوگا، وہ اسے مسترد نہیں کر سکیں گے۔ اس کے دلائل نے مجھے اس کمرے سے عارضی فرار پر مائل کر دیا۔ وہ مسز رینالڈ سے زیادہ میری سلامتی کا مسئلہ تھا۔ یہ بات صرف اتنی تھی کہ وہ بیچاری معاملے کی سنگین نوعیت اور نزاکت سے بالکل بے خبر تھی۔ میں نے اپنا تجسس دور کرنے کے لیے اس سے ایک اور سوال کر ڈالا، مجھے تو خیر تم بگا ہی رہی ہو، مگر اس بات کا کیا جواز پیش کرو گی کہ سلیم اکبر خان بیک وقت تمہارے ہوٹل کے 2 کمروں میں رہ رہا ہے؟ ہم کرایہ دینے والوں کو کمرے دیتے ہیں، اس نقطے کا جواز سلیم اکبر خان کو دینا پڑے گا۔ بات کرتے کرتے اچانک اس کا لہجہ رازدارانہ ہو گیا۔ یہاں یہ ہوتا رہتا ہے، ایلیزا اس کی گرل فرینڈ ہے، وہ اس کے ساتھ رہ رہا ہے، اس سے لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ اس کمرے میں آ جاتا ہے۔ آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیوں میں یہاں سب سے بڑی خرابی ہے کہ ایک دوسرے کے بالہانہ شدائی نظر آنے والے اچانک ہی کتوں اور بلیوں کی طرح آپس میں لڑنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے روٹھ جاتے ہیں اور غصہ اترنے پر ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے سے مل بیٹھنے کے بہانے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ میرے لیے اس معمر اور تجربے کار خاتون کا وہ تبصرہ بہت دلچسپ اور معنی خیز تھا۔ میں اپنی پریشانی کو بھول کر ان فکروں سے محظوظ ہو ہی رہا تھا کہ قدرے توقف کے بعد مسز رینالڈ کی زبان دوبارہ چل پڑی۔ اب تم کیا سوچ رہے ہو؟ یہاں سے بھاگ کیوں نہیں جاتے؟ وہ اوپر آ گئے اور ان سے تمہارا آمنا سامنا ہو گیا تو ہم دونوں مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ ساؤتھ آل کے علاقے میں گیتا اور جیمز پنڈت کی لاشیں دریافت کی جا چکی تھیں۔ ان دونوں کے قاتلوں کی تلاش میں لندن پولیس حرکت میں آ چکی تھی۔ جرم کے ارتکاب کے بعد
قانون کے رکھوالے مجرم کی بو سونگتے سونگتے اس ہوٹل تک آ پہنچے تھے۔ یہ میرے مقدر کی یاوری تھی کہ ہوٹل کی مالکہ مجھے کمرہ فراہم کرتے ہوئے ایک کھلی بے ضابطگی کا ارتکاب کر چکی تھی اور اسی وجہ سے مجھے سراغر سانوں کی نظروں سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اگر مسز رینالڈ کی وہ مجبوری حائل نہ ہوتی تو بے خبری میں وہ سراغر ساں اچانک ہی مجھے آ لیتے اور پھر اپنے تابڑ توڑ مگر نپے تلے سوالوں سے کچھ نہ کچھ ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ اس وقت میرا ان سے دور رہنا ہی میرے حق میں بہتر تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ سراغر ساں نچلی منزل پر اپنا کام ختم کر کے کسی بھی لمحے اوپر آ سکتے تھے۔ میں نے فوراً ہی مسز رینالڈ کی تجویز پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے آمادہ پاتے ہی مسز رینالڈ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے بھی کوٹ اور برساتی سمیت باہر نکل کر دروازہ مقفل کر دیا۔ مسز رینالڈ نے فوراً ہی چابی میرے ہاتھوں سے لے لی۔ چابی اسے دینے کے بعد میں زینوں کی طرف بڑھا تو اس نے مجھے ٹوک دیا، ادھر نہیں میرے ساتھ آؤ۔ میں مڑ گیا۔ اس نے راہداری کے دوسرے اور متروک سرے پر ایک بند دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس طرف راستے میں ان سے مڈبھیڑ ہو سکتی ہے، تم یہ دروازہ کھول کر پچھلے زینے سے نیچے اتر جاؤ۔ نیچے پہنچ کر تم بغلی راستے سے باہر نکل جاؤ گے۔ بازار وغیرہ کی طرف نکلنے کا موڈ نہ ہو تو مین گیٹ سے دوبارہ ہوٹل میں آ کر کامن روم میں بیٹھ جانا۔ سراغر ساں ادھر آئے تو تم کہہ سکتے ہو کہ سلیم اکبر کی واپسی کا انتظار کر رہے ہو۔ مسز رینالڈ کی بات پوری ہوتے ہی میں بند چوبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس کے آہنی قبضوں سے خاصی آواز پیدا ہوئی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔